السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از ڈاکٹر مسعود اور آج ہم میدے سے ریلیٹڈ کچھ میتھس پہ بات کریں گے کہ جس طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ جب بھی میدے کا کوئی پرابلم ہو تو بس آپ اومیپرازول کھا لو یا اومیپرازول کھا لو، اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ اومیپرازول یا اومیپرازول یا جتنی بھی پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، مطلب ان کا جتنا بھی گروپ ہے، ان کا میکینزم آف ایکشن کیا ہے، یہ کام کیسے کرتے ہیں. جب بھی گولیاں ہم کھاتے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاضمے کے لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے میدے میں ایسڈ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسڈ جا کے اس پہ کام کرتے ہو کھانے پہ اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر کسی کے میدے میں ایسڈ زیادہ بننے لگے تو اس سے اس کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اس کے میدے جل سکتا ہے، ادھر جلن ہو سکتی ہے یا میدے میں درد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو یہ پرابلم ہے، مطلب ایسڈ زیادہ بن رہی ہے اور اس کو میدے کی جلن ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اومیپرازول دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ لے گا تو ایسڈ پروڈکشن کم ہوگی، ایسڈ کم بنیں گے تو جلن کم ہوگی اور درد کم ہوگا. لیکن اگر کسی کو کوئی اور پرابلم ہے، جیسے کہ اگر اس کے معدے پہ بوجھ ہے، اس کو گیس کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا معدہ صحیح طرح سے چل نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر آپ اومیپرازول دو گے تو اس سے اور بھی خراب ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر اس کے معدے پہ بوجھ انڈائجیشن کی وجہ سے ہے فار ایگزامپل، اور آپ اس کو یہ اومیپرازول بھی دے دو تو اس سے تو اور پروڈکشن بھی کم ہوگی نا ایسڈ کی. جب ایسڈ کم بنیں گے تو ظاہری بات ہے ڈائجیشن پھر صحیح نہیں ہوگی اور یہ مسئلہ اور بھی بڑھے گا. لہٰذا ہر ایک مسئلے کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل مسئلہ انڈائجیشن کی وجہ سے ہے تو ہم کیا دیں گے کہ ہم ان کو کچھ سپلیمنٹس ایسے دے دیں گے جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس پینکریاٹک انزائم آتے ہیں نا، جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، جو بازار میں ایپلازائم کے نام سے سیرپ ملتا ہے یا پیپزائم کے نام سے اس کی ٹیبلٹس بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ ان کے ساتھ کھا لیں تو آپ کی گیس کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو انڈائجیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میدے پہ بوجھ ہمارے پاس سٹمک کی موٹیلٹی کم ہونے کی وجہ سے، جس طرح ڈائبٹیز والے لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو اگر سٹمک کی موٹیلٹی کم ہے، مطلب اس کا موشن ہی کم آ رہے، تو پھر ہم اس کے لیے کچھ اور ہی دیں گے جو اس کی موٹیلٹی کو بڑھائے. جیسے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیسنز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ایٹوپرائڈ جو گیناڈائن کے نام سے بھی موسٹلی ملتے ہیں بازار میں، اور ہمارے پاس میٹاکلوپرامائڈ ہو گیا جو میکسولان کے نام سے ملتے ہیں. تو اگر اس کے لیے آپ یہ دو گے تو یہ سٹمک کی موٹیلٹی کو بڑھاتے ہیں. تو ہماری چیزیں جب میدے میں پڑی ہوگی نا، جو چیزیں ہم لیتے ہیں وہ میدے سے باہر نہیں نکلتی نا، لیکن اگر ہم یہ چیزیں دے دیں تو یہ اس کو میدے سے باہر نکالنے میں مدد دے گی. ٹھیک ہے نا، تو میدے کے ہر مسئلے کا حل اومیپرازول یا اومیپرازول نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی میڈیسن ہے، اور آپ کے لیے کون سی میڈیسن بہتر ہے یہ آپ کے ڈاکٹر کی ہی بہتر بتا سکتا ہے. لہٰذا جب بھی میدے کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنی طرف سے دوائی نہیں کھانی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے تشخیص کروانا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے جو ریلیونٹ میڈیسن ہوگی وہ آپ نے استعمال کرنا ہے.